دعوت سے باصلاحیت لوگ مل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت کا کام شروع فرمایا۔ دعوت کے آغاز پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی ایسا شخص نہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں ہاتھ بٹا سکے اور اپنی صلاحیت سے اسلام کی بقا کا کام کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا اور اس محنت کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق جیسا یار غار ملا، عمر فاروق جیسا بہادر ملا، عثمان غنی جیسا سخی و فیاض ملا، علی مرتضی جیسا باکمال ملا، سرکار کا وہ خاندان ملا جس نے ابو جہل جیسے ظالم کی تکلیفوں کو برداشت کیا، سمیہ جیسی شہید خاتون ملی جس نے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی، خباب جیسا صالح ملا جس کی گردن موڑی گئی، آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، مگر اس خدا رسید بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد اس سے منہ موڑنا گوارا نہ کیا۔ مصعب بن عمیر جیسا ثابت قدم سپاہی نصیب ہوا جس کو اسلام لانے کے جرم میں اس کی ماں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ حضرت جعفر جیسا خطیب ملا جس نے ایوان حبشہ میں لرزہ طاری کر دیا تھا۔ امیر حمزہ جیسا مجاہد ملا جس کے کلیجے کو اس لیے چبایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جیسی فیاض، سخی اور محنتی خاتون ملی جس نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ ابو ہریرہ جیسا طالب علم ملا جس نے آپ کے مبارک ارشادات کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا اور کروڑوں انسانوں کو فیضیاب کیا، اور پوری مسلم دنیا ان کی روایت کردہ احادیث سے مستفید ہو رہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی محدثہ ملی جس نے سینکڑوں مسائل کو حل کر دیا۔ سوید بنت سامت جیسا حاکم ملا جس نے اپنی حکمت بری شاعری سے لوگوں کے دلوں کو مائل کر لیا تھا۔ زماد زادی جیسا ماہر فن شخص ملا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھا دیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ مصعب جیسا امیر گھرانے کا لاڈلا بیٹا ملا جس نے اپنی ساری جسمانی آرائش و نمائش کو نکال پھینکا اور دین حق کی تبلیغ و دعوت میں مصروف ہو گیا، اور کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اب اس کے لیے کافی ہو گیا۔ اسی مرد مومن کی دعوت سے قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس کے وہ ماہر فن شہ سوار ملے جن کی محنتوں سے اسلام کے دائرے میں ہزاروں لوگ داخل ہو گئے۔ اسی دعوت کی محبت سے بریدہ اسلمی جیسا سردار ملا جس کے ساتھ 70 افراد مسلمان ہوئے۔ اسی دعوت سے عمیر جیسا نڈر و بے باک بہادر ملا جس کی محنت سے سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے۔ اسی دعوت سے انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صابر ملا جس نے 70 زخم کھا کر شہادت کا جام پیا۔ اسی دعوت سے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جیسا عقیدت مند ملا جس نے زخموں سے چور ہو کر آخری وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سلام بھیجا تھا۔ اسی دعوت سے عمارہ بنت یزاد رضی اللہ تعالی عنہ ملا جس نے اپنے رخسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھے اور جان آفرین کے حوالے کر دی۔ اسی دعوت سے ابو دجانہ جیسا جانثار ملا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی پیٹ کو بھی زخمی کیا اور پیٹھ کو بھی۔ اسی دعوت سے حنظلہ رضی اللہ عنہ جیسا کمر بستہ مجاہد ملا جس نے راہ خدا میں جان دے دی اور دنیا کی خواہشوں کو لات مارا اور اس قابل ہوئے کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا اور غسل ملائکہ کا انمول اعزاز حاصل کیا۔ اسی دعوت سے طلحہ رضی اللہ عنہ جیسا جاباز سپاہی ملا
جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آنے والے تیروں کو اپنے ہاتھ سے روکا، جس سے ہاتھ شل ہو گیا، مگر اللہ کے اس بندے نے اپنے سے زیادہ اپنے رسول کا لحاظ کیا۔ اسی دعوت سے وہ عورت ملی جس نے اپنے باپ، بھائی اور شوہر کی شہادت کی اطلاع سنی، لیکن اس کی توجہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی کہ خدا را مجھے یہ بتا دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے۔ اور اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ لیا تو بے اختیار کہہ اٹھی کہ اب ہر ایک مصیبت کی برداشت ہو سکتی ہے۔ اسی دعوت سے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا وفادار سپاہی ملا جس کو موت کی سزا دی جا رہی ہے۔ اب پوچھا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھنس جائے اور تم چھوٹ جاؤ، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اللہ کے اس جلیل القدر بندے نے کہا کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان بچ جانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی لگ جائے۔ آج ہماری یہ فکر ہونی چاہیے جیسی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ جب اسلام کا ابتدائی دور تھا، ابو جہل اور عمر دونوں اسلام کے خلاف کام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی، اے اللہ، ابو جہل اور عمر ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ سرکار کی نگاہیں حضرت عمر کی صلاحیتوں پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جو طاقت و صلاحیت اسلام کی مخالفت میں خرچ ہو رہی ہے، وہ طاقت و صلاحیت اسلام کی حمایت میں خرچ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔